ضروری اعلان بھی ہے، اگلا آنے والا اتوار آپ حضرات کو علم ہے کہ جو حضور کے دشمن ہیں ان کے مقابلے میں ختم نبوت کانفرنس ہو رہی ہے۔ آپ جائیں گے؟ نہ صرف خود بلکہ کم از کم ایک ساتھی 2 ساتھیوں کو ساتھ تیار کر کے مرکزی مسجد میں وہاں پہنچیں، انشاءاللہ حضور کی شفاعت بھی ہوگی۔ یہ ایک اور اعلان ہے، 22 جون کو نماز عصر سے مغرب تک یہ تمام حضرات جو نعت خوان اور علماء کرام ہمارے خطیبوں کا جو پینل ہے، یہ جامع مسجد عبداللہ بن مسعود جو پرسی روڈ سپارکل میں واقع ہے وہاں موجود ہوں گے، وہاں یہ پروگرام ہوگا، اور آپ حضرات سے درخواست ہے کہ آپ وہاں ضرور تشریف لائیں۔ اللہ کریم آپ کا آنا قبول فرمائے۔ پروگرام اب آخری مراحل کی طرف ہے، حضرت علامہ صاحب تشریف فرما ہے، ان کے لیے میں حضرت نعمانی صاحب کو یہ تکلیف دوں گا کہ وہ اعلان فرمائیں۔ تو مجھے یہ سعادت حاصل ہو رہی ہے کہ میں عظیم مفسر قرآن اور خطیب اسلام علامہ مولانا انیس احمد بلگرامی صاحب کو دعوت خطاب دیتا ہوں۔ آرام سے بیٹھیے، تھوڑے سے آگے ہو جائیے، ایزی ہو جائیے تاکہ خطاب کے درمیان کوئی خلل واقع نہ ہو۔ اللہ کریم ہمارا سب کا آنا، سننا اور یہ سنانا اپنی بارگاہ رحمت میں قبول فرمائے۔ حضرت علامہ انیس احمد بلگرامی صاحب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، علماء دیوبند۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ فقد قال اللہ عز وجل فی کتابہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ قابل صد احترام علماء اعظام، بزرگان دین، دینی اور اسلامی بھائیوں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم سب کے لیے خصوصی انعام اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو آج عظمت صحابہ کانفرنس میں شرکت کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ صاحبزادہ محترم حضرت مولانا امداد الحسن نعمانی صاحب کو میں دل کی گہرائیوں کے ساتھ اس عظیم کانفرنس کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور مخدوم العلماء حضرت مولانا قاری تصور الحق مدنی صاحب کو بھی جن کی وساست سے آپ کے درمیان مجھے حاضر ہونے کا موقع ملا۔ وقت کی چونکہ بے پناہ قلت ہے، اس لیے بہت مختصر لفظوں میں اس اہم موضوع پر میں کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ حضرات کو بھی حق سننے کی سعادت بخشے، اور ہم سب کو کہنے سننے سے کہیں زیادہ عمل کی توفیقات عطا فرمائے۔ تمام نبیوں اور تمام رسولوں کے بعد کائنات انسانی میں جو سب سے بہترین نفوس اور مقدس شخصیات ہو سکتی تھیں جو اللہ کے علم میں تھیں، اللہ نے ان تمام نفوس قدسیہ کو اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایمان کی توفیق کے ساتھ جمع کر دیا، اور ایمان پر ہی ان کو خاتمہ عطا فرمایا۔ انہی مقدس نفوس کو صحابہ کہا جاتا ہے۔ ایک شرک کا تسلسل تھا جسے اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام
اور اپنی بیوی حضرت حاجرہ کو وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ کر اس شرک کے تسلسل کو ختم کرنے کا ایک منظم منصوبہ تیار کیا، اور الحمدللہ آپ کی اس قربانی کے نتیجے میں شرک کا وہ تسلسل ختم ہوا، لیکن پھر جہالت نے اس امت کو گھیرا اور شرک کا تسلسل پھر قائم ہوا۔ تو کروڑوں درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جن کی بعثت اور ان کے صحابہ کے توسط سے اللہ نے شرک کے اس تسلسل کو اس طرح توڑا کہ اب قیامت تک انشاءاللہ شرک کا تسلسل نہیں رہ سکتا۔ یہ شرک کا تسلسل کافی اہم لفظ ہے، اس کے دامن میں جتنی گہرائیاں اور گہرائیاں اور وسعتیں ہیں، آپ ارباب علم و دانش ہیں، اس حقیقت کو سمجھ چکے ہوں گے۔ شرک کے تسلسل کا مطلب کہ جو بچہ آنکھ کھولے وہ مشرکانہ ماحول میں، اللہ نے اپنے نبی اور اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے توسط سے اس شرک کے تسلسل کو ختم کیا۔ اس کے بعد آج الحاد کا تسلسل شروع ہے، آج الحاد کا تسلسل شروع ہے۔ جو بچہ آنکھیں کھولتا ہے وہ مشرکانہ ماحول میں نہیں بلکہ ملحدانہ ماحول میں آنکھیں کھول رہا ہے، اور یہ الحاد کا تسلسل جدید علوم کے حوالے سے انسانوں میں عام ہو رہا ہے۔ اگر اس الحاد کے تسلسل کو توڑنا ہے تو پھر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے نقش قدم کو ہی اپنانا ہوگا، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے عہد صحابہ میں جو شرک کے تسلسل کو توڑا ہے اس کے اسباب و وسائل کا جب آپ تجزیہ کریں گے تو آپ کے علم میں یہ بات یقیناً آئی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے روم اور ایران کو آپس میں ٹکرا کے وہ حالات پیدا کیے کہ شرک کا تسلسل ٹوٹا اور وحدانیت کا ڈنکا بجا۔ آج کس میں ٹکراؤ ہے؟ اگر آپ تحقیق کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ تمام انسانی علوم جو توہم کے طور پر انسانوں کے ذہنوں پر حکومت کر رہے تھے، ان تمام توہمات کو اللہ تعالیٰ نے قرآنی تعلیمات کی حقائق سے ٹکرا دیا۔ یہ بہت مختصر الفاظ ہیں لیکن جامعیت بہت ہے۔ تمام توہمات جو انسانوں کے ذہنوں پر حکمرانی کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآنی حقائق سے اس طرح ٹکرایا ہے کہ توہمات کا خاتمہ ہوتا جا رہا ہے اور قرآن و حدیث کی تعلیمات کی بالادستی ہر انسان تسلیم کرتا جا رہا ہے۔ اللہ اس ٹکراؤ سے ہمیں مکمل فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جبھی ہو سکتا ہے کہ جب ہم صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی اس عظمت کو تسلیم کر لیں جو ان کا انفرادی تشخص تھا، ان کی بنیاد تھی۔ وہ کیا ہے اس کو مختصر لفظوں میں عرض کرتا ہوں۔ صحابہ نے اسلام کو ایک دریافت کے عنوان سے قبول کیا تھا، اور ہم نے اور آپ نے فخر کے عنوان سے اس کو قبول کیا۔ دریافت کے عنوان سے جس چیز کو تسلیم کیا جاتا ہے، کائنات کی کوئی مخالفت اس کو اس کے مشن سے ہٹا نہیں سکتی، اور فخر کے عنوان سے جس کو قبول کیا جاتا ہے ایک جھونکا اس کو اس کے مشن سے ہٹانے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ صحابہ نے اسلام کو دریافت کے عنوان سے اس طرح قبول کیا تھا کہ ان کے سامنے اپنے نبی علیہ السلام کے فرمودات پر اتنا اعتماد کہ کائنات کا کچھ بھی کہنا ہو اور حالات کا کتنا ہی بکھراؤ ہو اور حالات کی کتنی ہی نامساعدت کیوں نہ ہو، ان صحابہ کو اپنے نبی کے فرمان پر اعتماد تھا۔ اللہ وہی اعتماد ہمیں اور آپ کو بھی عطا کر دے۔ اگر قطب مینار کی بلندی کو دیکھ کر اسلام سے متاثر ہوئے ہیں، وہ آج نہیں تو کل منہدم ہو جائے گا۔ تاج محل کی خوبصورتی کو دیکھ کے اگر اسلام کو پہچانا اور قبول کیا ہے تو آج نہیں تو کل اس کا خاتمہ ہو جائے گا۔ مسجد قرطبہ کی مضبوطی کو دیکھ کے اگر آپ اسلام سے متاثر ہوئے ہیں تو اس کی پائیداری کب تک ہے؟ وہی صحابہ کا مشن اپنائیں کہ انہوں نے اسلام کو دریافت کے عنوان سے قبول کیا تھا جو ان کو قرآن اور حدیث سے ملا تھا۔ اللہ ہمیں بھی اسی دریافت کے عنوان سے اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سے کچھ چھین جاتا ہے تو ہم تڑپ جاتے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ سب سے قیمتی نعمت ہمارے پاس قرآن و حدیث کے عنوان سے موجود ہے۔ اور چیزوں کے چھیننے کا ہم کیوں ہے؟
صحابہ کے مشن پر آئیں اور صحابہ کا مقام سمجھیں۔ اخیر میں اس آیت کے تناظر میں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اس آیت کی تفسیر میں بخاری شریف کی 2 حدیثیں سنا کے رخصت ہو جاؤں گا۔ مقام صحابہ کو دیکھیں اس آیت کی روشنی میں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ جا رہے ہیں، ایک جنازے کے پاس سے گزر ہوا، میرے مصطفیٰ کے صحابہ نے اس جنازے کے بارے میں خیر کی گفتگو کی، اس کی تعریف کی، اس کی بھلائیاں بیان کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے صحابہ کی زبانی جب اس جنازے اور اس میت کی تعریف سنی تو زبان رسالت سے جملہ ادا ہوا وجبت۔ صحابہ نے اس کی کوئی تفسیر اور کوئی تشریح اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں معلوم کی۔ میرے مصطفیٰ اپنے صحابہ کے ساتھ کچھ اور آگے بڑھے تو ایک جنازہ سامنے موجود تھا، اس کے پاس سے گزر ہوا تو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اس جنازے اور اس میت کے تعلق سے اس کے شرور و فتن کو بیان کیا تو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وجبت۔ 2 جنازے ہیں اور ان دونوں جنازوں پر، دونوں میتوں پر صحابہ کا تبصرہ ہے، ایک کے ساتھ خیر کے عنوان سے تبصرہ ہے اور دوسرے کے بارے میں اس کے شرور و فتن کے عنوان سے تبصرہ ہے۔ صحابہ کرام کے دونوں تبصروں پر میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مقدس سے جو جملہ نکلا ہے وہ ہے وجبت وجبت۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے نہیں رہا گیا اور میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا ما وجبت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ اس کی وضاحت تو فرما دیں کہ کیا چیز ان کے لیے واجب ہو گئی۔ کروڑوں درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ نے فرمایا کہ جس کی تم نے خیر کی گواہی دی ہے اللہ نے اس کے لیے جنت کو واجب کیا، اور جس کے بارے میں تم نے شرط باتیں بتائیں کہ یہ بڑا شرطی تھا، جس کے شرط تم نے گواہی دے دی ہے اللہ نے اس کے لیے جہنم کو اور جہنم کے دہتے ہوئے شعلوں کو واجب کر دیا۔ صحابہ کی زبان سے نکلنے والے الفاظ کی یہ اہمیت، قرآن کی اس آیت کی تفسیر، میرے مصطفیٰ علیہ السلام جو کچھ فرما رہے ہیں اس کے آگے، اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جب اس حدیث کی تکمیل کر رہے ہیں تو اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہ جملہ اس حدیث کے آخری حصے میں منقول ہے، انتم شہداء اللہ علی الارض، میرے پیارے صحابہ تم اس روئے زمین پر اللہ کے گواہ۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اس روئے زمین پر تم اللہ کے گواہ ہو، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ میرے صحابہ تم نے ایک جنازے کے بارے میں خیر کا تبصرہ کیا، تم اللہ کے گواہ ہو، اللہ نے اس کے لیے جنت واجب کر دی ہے، تم اللہ کے گواہ ہو اس روئے زمین پر، اور رسول تمہارے اوپر گواہی دے رہا ہے کہ تمہارے اس تبصرے پر اللہ کے یہاں فیصلہ ہو چکا ہے کہ یہ جنت میں جائے گا۔ اللہ ان صحابہ کو ہمارے حق میں بھی ایسا ہی تبصرہ کرنے کی ہم سب کو سعادت عطا فرما دے کہ صحابہ ہمارے بارے میں یہ کہہ دیں کہ میرے مصطفیٰ کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں۔ دوسری حدیث جس کے راوی سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اس کو بھی پوری توجہ اور پوری معنویت کے ساتھ میں سماعت کیجئے گا، بے پناہ معنویت ہے اس میں۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ جس مسلمان کے بارے میں تم میں سے 4 لوگ خیر کی گواہی دے دیں اللہ اسے جنت میں داخل کر دے گا۔ ذرا 4 کی معنویت پہ غور کر لینا اگر آپ کے پاس وقت ہو۔ آغاز کہاں سے کیا ہے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ 4 کے عدد سے، 4 سے۔ جس مسلمان کے بارے میں میرے صحابہ تم میں سے 4 لوگ خیر کی گواہی دے دیں، بھلائی کی گواہی دے دیں،
اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔ حضرت عمر کا تبصرہ اور سوال، حضرت عمر فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر 3 گواہی دے دیں، اگر 3 صحابہ کسی کے بارے میں گواہی دیں تو آپ کا کیا ارشاد ہے؟ کروڑوں درود و سلام ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ میں سے 3 اس کے بارے میں گواہی دے دیں، اللہ اسے بھی جنت میں داخل کر دے گا۔ سوال کا اگلا حصہ اپنے دامن میں اور زیادہ معنویت رکھتا ہے۔ حضرت عمر نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر 2 صحابہ کسی کے بارے میں خیر کی گواہی دے دیں، 2 پہلو مصطفیٰ میں کتنے آرام فرما رہے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ میں سے اگر 2 صحابہ کسی کے بارے میں خیر کی گواہی دے دیں، اللہ اس کو بھی اپنی ذمہ داری پہ جنت میں داخل کر دے گا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ پھر میں نے ایک کے بارے میں نہیں پوچھا۔ آپ کے پاس اتنا وقت تصورات کی دنیا میں ہے کہ اپنے دل اور دماغ کے پردوں پر آپ اس تعداد کے تصور سے کچھ سوچ سکیں۔ حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ پھر میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے ایک کے بارے میں نہیں پوچھا، جو ایک کا نعرہ لگاتے ہیں وہ اپنے بارے میں سوچے، جو 4 کا تصور و عقیدہ رکھتے ہیں وہ اپنے بارے میں سوچے۔ اور میں اب جا رہا ہوں یہ کہتے ہوئے، حالانکہ مجھے یہ شروع میں کہنا چاہیے تھا، تاریخ نسل نو کے مؤرخ ذرا ٹھہر، تاریخ نسل نو کے مؤرخ ذرا ٹھہر، میں آ رہا ہوں سینکڑوں سچائیاں لیے۔ یہ شعر حضرت علامہ کی نظر ہے۔ السلام علیکم۔ اب ہمارے مہمان خصوصی جو بیماری کے باوجود محبت فرمائی، شفقت فرمائی، مفکر اسلام ڈاکٹر علامہ خالد محمود صاحب وہ تشریف لاتے ہیں۔ اب تمہارے امتحان کا وقت ہے، اگر تو صحابہ کی محبت دل کے اندر ہے پھر بیٹھ کے سنیں گے، اگر کوئی آگے پیچھے ہوا تو پھر گڑبڑ ہو جائے گی۔ حضرت تشریف لاتے ہیں۔